صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراکع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پشت مبارک کو بالکل سیدھا فرما لیتے، یہاں تک کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹک جاتا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے
جن کے دادا جان کے چہرہ مبارک کو دیکھنا جو تھا اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ہے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے اور ان کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبری رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور ان کی رگوں میں جوہر مصطفیٰ، بلکہ اگر میں عرض کروں نور مصطفیٰ جو تھا وہ موجزن تھا، اور دنیا میں جن کے دم قدم سے وفا کا نام زندہ ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کی پیدائش پر سیدنا علی المرتضیٰ نے خوشیاں منائیں، جن کی پیدائش مبارک امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم نے خوشیاں منائیں، اور سارا مدینہ جو تھا اس میں خوشیاں جو تھی وہ پھیل گئی تھی ہر طرف۔ یہ شخصیت وہ تھی جن کے بدن سے خوشبو پھوٹتی تھی 1000 نفل روزانہ پڑھنے، اور وفا کا کوہ صفا ان کی ذات تھی۔ زہد، تقوی، عبادت، ریاضت اور جو شب زندہ داری، اور پھر مستقل صائم الدہر اور قائم اللیل، یہ شخصیت جو تھی ان کے صبر کا یہ عالم تھا، اور پھر انہی کے دم قدم سے آگے شجر اسلام کی آبیاری ہوئی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس کا سلسلہ بھی آگے انہی سے، یہ فرد واحد تھے، یہ وہ گل تر تھا جس کی آگے جو تھی وہ گلشن رسالت جو تھا وہ سارا بنا۔ ان کے صبر و استقامت کا یہ حال تھا کہ یہ سارے واقعہ کربلا جو تھا وہ ان کے سامنے رونما ہوا، اور پھر اسی لیے ایک دفعہ خادم نے پوچھا حضرت ہر وقت آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار رہتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جو تھا وہ صرف گم ہوا تھا، اور قرآن حکیم کے مطابق کہ رو رو کے ان کی آنکھیں جو تھی وہ ان میں سفیدی آ گئی تھی، اور میں نے تو اپنے خاندان کے سارے نونہالوں کو اور سارے بزرگوں کو میدان کربلا میں کٹتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے جب آپ گزرتے تھے کسی قصاب کی دکان سے، ایک دفعہ قصاب کی دکان سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے جو تھا جانور اس کو پانی پلا رہا تھا، تو آپ نے کہا پانی پلا رہے؟ اس نے کہا ہم ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی ضرور پلاتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں وہ جو تھی وہ ایک اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا میرے والد گرامی کو تو جب ذبح کیا گیا کربلا میں تو ان کو تو پیاسا ترسایا گیا۔ ناظرین کرام، ان کا خاندان پاک وہ ہے جن کا ددھیالی، ان کا جو شجرہ ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور مہتاب سے زیادہ جو ہے وہ روشن تر ہے، اور ننہالی جو ہے ان کا سلسلہ وہ بادشاہوں سے ہے، یزگرد کی خاندان سے، شہزادی شہربانوں کے وطن سے آپ کی پیدائش ہے، آپ کی والدہ صاحبہ تھیں، اور پھر آپ کا لقب جو ہے یہ زین العابدین، یہ عبادت گزاروں کی زینت بن گیا۔ اور حالت یہ تھی کہ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو جو لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے انہوں نے آپ کی پشت مبارک پر نشان دیکھے تھے، تو انہوں نے پوچھا خادم سے کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے کہا رات کے اندھیرے میں غربا جو مدینہ کے تھے ان کے گھروں میں یہ راشن پہنچاتے تھے، خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جایا کرتے تھے، یہ حالت تھا، اور ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، جو سائل آیا اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بیٹھتے تھے، اور کئی مرتبہ تو یہ ہوا کہ گھر کا سارا مال راہ خدا میں جو تھا لٹا دیا تھا۔ یہ سخی گھرانہ ہے، ان سے زیادہ سخاوت کیا؟ انہی کی سخاوت کا صدقہ آج ساری امت جو ہے وہ کھا رہی ہے، امت ہی نہیں میں کہوں گا ساری دنیا جو ہے وہ انہی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ پیر صاحب میں نے کچھ اشارے کر دیے، باقی ان کا جو بیان کرنے کے لیے تو وہ کون سا شاعر تھا جی بڑا، اس کی زبان ہونی چاہیے جی فرزدق کی طرف جی ادھر ہی میرا اشارہ ہے کہ آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرزدق جو ہے یہ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کا پوتا ہے یہ، جی بے شک کمال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بیدم وارسی کی خوبصورت نعت سے کی ابتدائی اشعار۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے؟
کہ جس گھر میں جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. سبحان جسے دیکھو واہ اس میں بڑا لطف ہے. جسے دیکھو میں سبحان اللہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، اور یہ ایک کمال حسن بیان اور حسن تکلم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اشارے دیے ہیں، حالانکہ سارا پروگرام انہی اشاروں کی جہتیں جو ہیں متعین کر دیتا ہے. وہ پورے پروگرام کو متعین وہ جب میچ ہوتا ہے نا تو وہ گراؤنڈ کی لکیر لگاتے ہیں، وہ آپ متعین کر دیتے ہیں. وہ لائن لگانے والا یہ اس شخصیات کے یہ پہلو جو ہیں ناظرین کے لیے فائدہ مند ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت، رفت اور شان کے بہت سارے پہلو ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے، اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے، اس کے نام تجویز کرنے کے بعد وہ کام کیا کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. ذہن نصیب کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا نام مبارک بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز فرماتے ہیں، اور حضور ان کے مقصد حیات اور زندگی کے پورے جو ہے وہ اس کو سراپا کو بیان فرما دیتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا نام تو علی ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے. آقا نے انہیں پیار کیا جیسے جو انہی کے لیے خاص تھا، میں کہوں گا کہ حضور کا پیار. اپنی آغوش میں لے کر پیار کرتے ہوئے فرمایا، جابر اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ لوگ اسے زین العابدین کہہ کر پکاریں گے. اور جب حشر بپا ہوگا تو ملائکہ حشر میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ زین العابدین حاضر ہو تو میرا وہ بیٹا اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دے گا. وہ پوری زندگی کی جہت جو ہے اس کو متعین کر دیا سرکار نے کہ نام یہ ہوگا لیکن عبادت گزار اتنے ہوں گے. ایک چھوٹا سا جملہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، اللہ توفیق الہی سے عبادت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اللہ شان صمدیت کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ جانے قبول فرمائے نہ فرمائے. لیکن ذہن نصیب اور کیا عظمتیں ہیں کہ سرکار خود بشارت دے رہے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی ہوگا اور ملائکہ حشر اس کے زین العابدین ہونے کا بروز حشر اعلان کریں گے. سرٹیفکیٹ پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے سرٹیفکیٹ آ گیا کہ عبادت گزار. اچھا جی، اپنا ڈاکٹر صاحب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابعین، خیر التابعین، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اب انہوں نے کتنے صحابہ دیکھے ہوں گے، میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا. بے شک سبحان اللہ، ان سے متقی، ان سے پرہیزگار. انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اصل میں انبیاء کرام پر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ اپنے کردار سے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر ہے، صبر ایوب ہے، صبر یعقوب ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتلائیں اور آزمائشیں مذکور ہیں. تو خانوادہ نبوت میں بھی وہی اخلاق انبیاء، وہی صبر و رضا ہمیں نظر آتی ہے. ایک اخلاق تو وہ تھا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کانا خلقہ القرآن، گھر کی شہادت آئی. اور ایک اخلاق وہ ہے جو حسنین کریمین کا ہے اور جو امام زین العابدین کا ہے. یہ اخلاق اس اخلاق سے مختلف نہیں. جو اخلاق کریمہ وہاں نظر آتا ہے وہی اخلاق کریمہ ہمیں اس خانوادہ نبوت کے ہر گلے تر میں نظر آتا ہے. اچھا، ایک شاید قسام ازل کی حکمتیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے، بظاہر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ گلشن رسالت کی آگے آبیاری اور آگے اس کا بڑھنا انہی کی ذات سے تھا، واحد تھے جو بچے اس گلشن رسالت کے پھول تھے، تو سارے خسائل جو تھے دنیا نے دیکھنا تھا نا کہ عملی طور پہ بھی تو نظر آئے نا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، وہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ کہیں کسی پیکر میں نظر بھی تو آنا چاہیے نا. تو لگتا ہے وہ سارا امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، باب مدینۃ العلم اور وہ مدینۃ العلم
اور پھر جو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور یہ سارے ایک پیکر میں ڈھل کے آ گئے. بے شک ایسا ایک شخصیت ایسی ہے. بے شک ایسا ہے. تو وہ جو خوشبو ہے خانوادہ نبوت کی، دودمان نبوت کی، یہ اس خوشبو کا مظہر اتم ہے. واہ. اور دو چیزیں ہیں جو خانوادہ نبوت کے خصائص میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نمایاں ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق. اور تیسرا سخاوت بھی ساتھ. سخاوت اخلاق بھی آ گئی نا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ہم یا تو عبادت کے پہلو کو آج پیش نظر رکھتے ہیں یا اخلاق کے پہلو کو. جن کا اخلاق بہتر ہے وہ عبادت میں کم تر ہیں، اور جن کی توجہ عبادت کی طرف ہے آج ہمارے معاشرے میں اخلاق سے محروم ہیں. تو اخلاق اور عبادت دونوں چیزیں ضروری تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا مطالبہ جو نوع انسانی سے کیا وہ یہ ہے کہ انسان ابدیت میں کمال حاصل کرے. ٹھیک. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہ نوع انسانی سے پہلا خطاب ہے سورۃ البقرہ میں کہ اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو، اس کے عبد بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. اور مقصد وما خلقت الجن والانس الا وہ بھی لیعبدون، مقصد حیات بھی بتا دیا کہ جن و انس کا مقصد حیات اور مقصد تخلیق عبادت ہے. اب عبادت صرف نماز میں کھڑے ہونے کا نام نہیں، یا صرف منہ بند کر کے روزہ رکھنے کا نام نہیں، یا کعبۃ اللہ کا طواف کر کے حج کرنے کا نام نہیں. عبادت نام ہے ابدیت کا، کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبود برحق کے ساتھ نسبت ابدیت کے کمال کا اظہار کرو. ماشاءاللہ. اب وہ امام زین العابدین کی شکل میں کیسے نظر آتا ہے؟ اس میں خیر التابعین حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ان سے متقی کوئی نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. ابدیت کی معراج جو ہے وہ اہل بیت اطہار میں ہمیں نظر آتی ہے. جی ڈاکٹر آپ کی طرف آ گیا علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم غادی صاحب، امام اہل سنت کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ نے جو فرزدق کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمایا تھا تو میں تھوڑا سا ان اشعار کا پس منظر اور وہ اشعار بھی اپنے اور وہ واقعہ بھی پھر بتا دیں سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کا دور حکومت ہے، اور اس کا ولی عہد ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے آیا ہے، اور صحن کعبہ میں اتنی بھیڑ ہے، اتنا ازدحام ہے کہ اسے حجر اسود کے استلام کا موقع نہیں مل رہا. ٹھیک. تمام تر جاہ و جلال اور کر و فر کے باوجود وہ اپنی کوشش میں جب کامیاب نہیں ہوتا تو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اسے الگ سے ایک کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ بڑی حسرت سے صحن کعبہ میں بیٹھ کر حجر اسود کی جانب دیکھ رہا ہے. اچانک ایک نورانی پر نور ہستی تشریف لاتی ہے اور تمام تر بھیڑ چھٹ جاتی ہے، اور لوگ ان کے لیے استقبال کی خاطر راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے ساتھی پوچھتے ہیں جو آیان مملکت اس کے ساتھ شام سے آئے تھے کہ یہ کون ہیں؟ تو وہ بڑے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں ان کا تعارف کرواؤں، کبر اور غرور سے بھرا کبر اور ہوا. غرور کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ان کی جانب مائل نہ ہو جائیں. تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہیں. نہیں اس طرح نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. تو وہ آپ نے وہ لہجہ بھی بتا دیا اور وہ انداز بھی بتا دیا. تو اتنے میں جو فرزدق جو محبت آل رسول کے جذبے سے سرشار ہے، اس کی اسلامی حمیت و غیرت بیدار ہوتی ہے، اور وہ ولی عہد اور خلیفہ مملکت کے جاہ و جلال کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جتنی جرت کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا ہے. میں جب رات کو یہ پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ آ رہی تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو وہ جادوگر جو پہلے فرعون کے حامی تھے، جو ہی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا تو ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جو چاہے کر لے، اب ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. بلیا رب دا کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا. بے شک ایسا ہی ہے.
تو انقلاب۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو محبت ہے یہ انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، محبت رسول ہو یا محبت آل رسول ہو، یہ انسان کو دلیر بنا دیتی ہے۔ اور اس دلیری کے ساتھ جو اشعار ہیں ان میں اہل بیت اطہار کی محبت کا ایک انداز بھی جھلک رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ وہ چند اشعار میں اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرزدق نے کہا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں سرزمین مکہ کا چپا چپا جانتا ہے، ان کے نقوش قدم کو پہچانتا ہے، کعبۃ اللہ بھی انہیں جانتا ہے، اور حدود حرم اور حل بھی ان کو جانتے ہیں۔ هذا ابن خیر عباد اللہ كلهم هذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ وہ ہستی ہیں جو کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی کے لخت جگر ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی پاکیزہ آل ہیں، یہ متقی بھی ہیں، یہ پارسا بھی ہیں، یہ شب زندہ دار بھی ہیں، اور سب کے سردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم، جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ ان پر کرم و سخاوت کی بس انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ینما الى ذروة العز التي قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، یہ عزت و فخر کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس کو پانے سے پورا عرب اور پورا عجم وہ سب کے سب عاجز ہیں، اور کوئی بھی اس بلندی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا جی پیر صاحب، جب یہ قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے تو کہتے ہیں کہ حور و طیور بھی سب دم بخود ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک ان کی آواز میں وہ جو لحن داؤدی ہے وہ تھا۔ بلا شبہ جی، میں اس پہ عرض کرتا ہوں، حضرت چونکہ ولادت ہے، حضرت بی بی شہر بانو کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ ایران فتح ہوتا ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آپ نے اشارہ فرمایا آتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ شہزادی تو پھر شہزادے کے لیے ہی ہوگی۔ یہ اہل بیت اطہار سے فاروق اعظم کی محبت ہے، لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ فاروق اعظم اس گھرانے کا کس درجہ احترام کرتے تھے اور کتنی شفقت فرماتے تھے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کی آپ زینت بنتی ہیں۔ اب اہل بیت نبوت کا جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، وہاں ان کی ایک خاصیت فقر اختیاری ہے۔ یہاں آ کر کچھ مسائل، کہاں وہ شاہانہ زندگی، کہاں یہ۔ ایک کنیز نے ایک دن عرض کیا کہ آپ بادشاہ کے محل بیٹی ہیں، شاہی ماحول کی پروردہ ہیں، تو یہاں آپ کو قلت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسے جھڑک کر حضرت بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ میں کفر اور شرک کی وادیوں سے نکل کر جنت کے محلات میں آ گئی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بہو بن گئی، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے بارے میں یہ رائے قائم کرے؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ اب ذرا فضیلت کیا عطا ہوتی ہے، دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بہو اور اس نسبت سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بنتی ہیں کہ حسنین کریمین کو قرآن حکیم نے بیٹا کہا، اور ایک جوانان جنت کے سردار، ایک ہستی کا حرم، دوسری ہستی کی بھاوچ، اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مادر گرامی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک آنے والے آئمہ اہل بیت اطہار کی جدہ محترمہ ہیں، آج تک آنے والوں کی حضرت امام الاولیاء جو سچے سید ایک نمبر، جی بے شک، 47 کے بعد والے نہیں، امام الاولیاء حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی بہو ہیں۔ کیا عزت، کیا شرف اور شان پائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاویدانی ایک مقام جو ہے وہ آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ عبادت کی جو آپ بات فرما رہے ہیں، تلاوت کی، اس میں گداز جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اگر عبادت فرماتے ہیں تو یعنی مدینہ منورہ میں 500 درخت ایک باغ کھجوروں کا ہے، آپ کو ملتا ہے وراثت میں، ہدیتاً ملتا ہے۔ 500 باغوں کے درختوں کے باغ کا ملاحظہ فرمانے کے لیے جب کبھی تشریف لے جاتے،
ہر درخت کے نیچے ایک دو گانا ادا فرماتے، اللہ، اور مالک یوم ہر درخت کے نیچے ایک دو گانا ادا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں یہ ذریعہ رزق عطا کیا ہے، اور مالک یوم الدین کی جب تکرار ہوتی تو جسم بید کی طرح لرزتا، اور جب لوگ بعد میں خدام پوچھتے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے بابا اتنی گریہ زاری، اتنی دقت فرماتے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں کس بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ساری امت کے لیے مثالیں ہیں ساری۔ وہ جو ایک دن ساری رات روتے رہے حرم کعبہ میں اور اتنی زور سے آہوزاری کرتے رہے تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے لوگ دیکھ کے کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ تو صبح کے وقت جب وہ اپنا نقاب ہٹایا تو انہوں نے کہا یہ تو بٹ صاحب آپ کوئی بات فرمانے لگے تھے، جی بسم اللہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے کیا نہیں عبادت کے حوالے سے؟ جی آپ کی زہد و ورع اور آپ کی جو عبادت کے حوالے سے لکھا ہے، سب تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ دن رات میں 1000 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک، یہ باتیں سن کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو انسان نیٹ کا رسیہ ہے، وہ شوقین ہے، وہ ساری ساری رات بیٹھا رہتا ہے، صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور رات بیتنے کا پتہ نہیں چلتا، نفس کو ایک چاٹ لگ گئی ہے، ایک چسکا لگ گیا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے نشے میں یہ لذت ہے کہ ساری ساری رات انسان کو جگا کے رکھ سکتا ہے، بہت خوب، تو پھر عبادت کے اور راہ مولا کے اندر کھڑے ہونے میں، رب کی بارگاہ میں حاضری دینے میں کیا یہ مزہ نہیں ہو سکتا؟ تو اصل غازی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے نفس کو تو ایک بے خودی چاہیے، ایک لذت چاہیے۔ وہ لذت کیسی ہے یہ اب ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے اس کو گناہوں کی چاٹ اور لذت لگا دی ہے، اس کو وہیں پہ مزہ آتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو رب کی بارگاہ میں رونے، گڑ گڑانے، آہوزاری کرنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے نفس کو وہی لذت لگا دی ہے۔ حضرت ان کے سفیان، وقت میں بھی اپنا مفتی صاحب برکت ہو جاتی ہے، جی بے شک، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نہیں رہی، یہ اہم نقطہ ہے جی جو آپ اللہ کے وقت میں برکت ہوتی ہے، وقت کو وسیع فرما دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات کی خلوت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے، گڑ گڑانے اور آہوزاری کرنے میں جو مزہ ہمیں ملتا ہے، اگر اس کی خبر شاہان وقت کو لگ جائے تو وہ تلواریں سونت کر ہمارے سروں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہمارا تاج و تخت تم لے لو اور یہ مزہ ہمیں دے دو۔ ابراہیم بن ادم جی کہ دنیا کے بادشاہ اگر ان کو رات کی بادشاہی کا ایک شمع مل جائے تو وہ اپنے گریبانوں کو چاک کر کے جنگلوں کی طرف آ جائیں، ایسے اس میں لطف ہے نا جی۔ میں ڈاکٹر نوید اظہر اپنے شاگردوں کو کہتا ہوتا ہوں پہلا ایک ہفتہ ذرا مشکل سے تم اٹھ جاؤ، پھر تم رک نہیں سکو گے۔ وہ جو لطف ہے نا جی رات کا، کیا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اٹھے تو صحیح نا، سحر گاہی دروازہ کھلا ہوا ہے، آوازیں لگ رہی ہیں کہ آ جاؤ، اس وقت اٹھتے نہیں۔ ہم تو اب معمول بن گیا کہ سارے اٹھتے ہیں 11-12 بجے عمومی طور پہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، امام زین العابدین کی کچھ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ٹھیک، ان کا نام ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ۔ جی ہاں، یہ چند ہی دعائیں ہیں، ظاہر ہے زندگی میں آدمی بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، بڑی زبردست دعائیں ہیں جی ہاں، لیکن جو مرتب ہوئیں اور بہت ساری زبانوں میں ان کے تراجم ہو اور چکے وہ جو ہے نا اپنا میدان عرفات کی ان کی دعا، وہ دیکھی ہوگی آپ نے، کمال ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ادب عالیہ کا ایک نمونہ ہے، ایسا ہی ایسا ہی۔ اور دوسری طرف پورا عقیدہ، صبر و رضا کا پورا فلسفہ اور راضی برضا رہنے کی پوری ترغیب ان دعاؤں میں موجود ہے۔ زندگی کا چلن، پورا زندگی کا چلن اس میں جو ہے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا صحیح تصور ان دعاؤں کے اندر موجود ہے، اور اپنی ذات کی نفی کر دینے کا پورا تصور آپ نے امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہے جس میں آپ صحت اور بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو امام زین العابدین کا اس میں گرامی آتے ہی سب سے بڑا تصور جو میرے خیال میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نحیف و نزار سا بدن ہے جو ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے معبود حقیقی کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے معبود حقیقی، میں تیرا شکر گزار ہوں اس صحت پر جو تو نے مجھے عطا کیے رکھی،
اور اس بیماری پر جو اب میرے بدن میں رونما ہوئی ہے. میں صرف مفہوم ادا کر رہا ہوں, جی میں یعنی سمجھ اس رہا کی پوری جو خوبصورتی ہے, حسن ہے, اس ہم جمالیات ہے, سنیں گے اعظم نوری جس دن آئے گا نا اس کا حافظہ بہت ہے, یعنی ہم اس جمالیات کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ وہ صحت کے عالم میں تیری جو نعمتیں مجھ پر برس رہی تھیں وہ میرے حق میں بہتر تھیں, اس پر تیرا زیادہ شکر کروں, یا اس بیماری کے عالم میں جو مجھ پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اس پر تیرا زیادہ شکر کروں. سبحان اللہ. جب صحت کا عالم تھا تو نے مجھے روزی کے قابل کیا, میرے لیے روزی مقرر کی, اور میرے اعضائے بدن کو اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق بخشی, اور اس اطاعت میں مجھے سرخرو کیا. سبحان اللہ. اور اب جو بیماری مجھ پر آ گئی ہے اس میں میرے گناہوں کے کفارے کی ایک صورت ہے, اور وہ گناہ جنہوں نے میری پیٹھ کو گراں بار کر دیا ہے, میری کمر جھک گئی ہے گناہوں سے, ان سے رہائی کی صورت اس بیماری میں ہے. اور تیری نعمتوں کے خزانے مجھے مل رہے ہیں, اور اس بیماری میں ایک پہلو توبہ کی طرف توجہ کا بھی ہے کہ توبہ کی طرف آدمی متنبہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس میں کاتبان اعمال لکھنے والے فرشتے میرے حق میں وہ اعمال لکھ رہے ہیں جن کا میرے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا, اور میرے اعضائے بدن نے کبھی وہ اعمال کیے ہی نہیں. وہ اعمال میرے لیے لکھے جا رہے ہیں, اور اپنے اعضائے بدن سے جو نیکیاں میں نے نہیں کی ان کا ثواب میرے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. واہ 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 واہ. اچھا جی پیر صاحب, انکساری آج آپ نے وہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی, کل لا اسألکم الہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ اب ہمیشہ پڑھتے ہیں تو آج بھی برکت کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان ہے نا ان کی, بے شک جی, وہ انہی کی شان میں ہے بلا شبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دین پر کسی اجر کا طلبگار نہیں, فقط ہو سکے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو نعمتیں, تمام نعمتیں عظمیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے مل رہی ہیں, ان سب نعمتوں کا شکرانہ تب ادا ہوتا ہے اگر حضور کی اہل مودت و محبت کے ساتھ نسبت غلامی مضبوط. دین ہمیں, ایک پیرزادے نے مجھے کہا کہ جی میرے والد صاحب یوں کہتے تھے, میں نے انہیں کہا کہ دین ابوی نہیں ہے, یہ دین نبوی ہے. یہ دین نبوی ہے. ہمیں دین اور قرآن کی آیات کی بہترین تشریح و تفسیر خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دی, کیونکہ اہل بیت اور قرآن جی حوض کوثر تک بھی جائیں گے, کوثر تک رہیں گے ساتھ, اور کشتی نو ہے جی, کشتی نو بے شک, جس نے اپنا بیڑا پار کرنا ہے. ایک بہت ہی لطیف نکتہ عرفانہ یہ ہے کہ حضور نے محض سفینہ نہیں فرمایا, سفینہ نو, جس کا چلنا بھی امر الہی سے, جس کا رکنا بھی امر الہی سے, یعنی یہ امر الہی سے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, یہ اللہ کے امر سے چلتی ہے, اللہ کے امر سے ٹھہرتی ہے, اور بے شک میرا رب پروردگار بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. سفینہ نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اہل بیت کے خواص جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں. سورہ دہر میں, جس کو علامہ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو تاجدار حل عطا کہا, سورہ دہر میں ارشاد ہوا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ اور کچھ چاہتے ہی نہیں, وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے. اس سے زیادہ کتنی یعنی فضیلت, یعنی رب چاہی زندگی اگر تم چاہتے ہو تو پھر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو, دامن سے وابستہ ہو, کیونکہ دو ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, بے شک, اور ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا. قرآن جو ہے وہ جن تعلیمات کا مرقع ہے اور جن تعلیمات کا گنجینہ ہے, اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا اسوہ مبارک اور حضرات اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہے. ڈاکٹر صاحب نے اب جو دعا کے الفاظ کیے, ذرا ان پہ اگر غور کیا جائے تو ابدیت کا اور کمال بندگی کا اس سے بہتر تصور کیا ہو سکتا ہے. اچھا جی, وہ اپنا آپ کے ذہن میں ہے مفتی صاحب کہ عبادت جو ہے ایک ہے تاجروں کی, ایک ہے غلاموں کی, اور ایک ہے اللہ والوں کی. جی 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 صحیح, وہ ہے نا ذہن میں؟ جی بالکل, قول مبارک. ہاں جی, آپ کا وہ قول مبارک اکثر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کے
لالچ میں عبادت کی جائے تو وہ تو تاجروں والی عبادت ہوئی، کاروبار ہو رہا ہے رب کے ساتھ. کاروبار ہو رہا ہے ایک طرح سے. اور اگر جہنم کے ڈر سے کی جائے تو پھر وہ غلاموں والی عبادت بن جاتی ہے. اور اصل عبادت اللہ کے بندوں کی وہی ہے جو فقط اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، جو مائی رابعہ بصریہ کرتی ہے. جی جیسے ان کا بھی قول ہے، نہ دوزخ کا خوف نہ جنت کا لالچ، خالص تیرے لیے، خالص تیرے لیے. اور پھر غازی صاحب ان کا جو ایک ذوق عبادت ہے اس کے اندر جو کمال عجز و انکسار نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. طاؤس فرماتے ہیں آپ کی بارے میں کہ آپ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حجر اسود کے پاس آپ بڑے ہی آہوزاری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک، یا اللہ تیرا سب سے عاجز غلام تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے، تیرا سائل تیرا بھکاری کھڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آئی ہے، جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آئی ہے، میں اسی مقام پہ گیا ہوں اور انہی کلمات کے ساتھ میں نے دعا کی ہے تو رب نے میری حاجت کو پورا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. رنج و غم سے یہ نجات جات کا وظیفہ ہے. جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی فکر اور جو غم کو دور فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. جی صغیر نقشبندی جی منقبت. علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی، خدا کی رحمتوں کی ہو گئی ہر سمت ارزانی. علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی، حسین ابن علی کے گھر میں خوشیوں کے ترانے ہیں. حسین ابن علی کے گھر میں خوشیوں کے ترانے ہیں. ملے مصداق کوثر حکم رب سے نور ربانی، ملے مصداق کوثر حکم رب سے نور ربانی. علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی. علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا. علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا. وہ آیا جس کی آنکھوں سے رہے گی خون افشانی. علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی. ہے بیٹے کی مبارک دی صحابہ نے ابن حیدر کو، ہے بیٹے کی مبارک دی صحابہ نے ابن حیدر کو. وہ آیا جس کی
ہوگی سب کے سب ولیوں پہ سلطانی، ہے ساجد مدح اس آدم سادات کا لوگو، ہے ساجد مدح اس آدم سادات کا لوگو، وہ زین العابدین جس کی جبی ہے لوح قرآنی، وہ زین العابدین